السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 20 سالوں سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک نسلی اور نفسیاتی جنگ جاری ہے جس کو اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے، اور ہندوستان اس وقت اس جنگ کا سینٹر بن چکا ہے، تو شاید آپ کو یقین کرنے میں تعمل ہو، لیکن یہ ایک سچائی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس نفسیاتی جنگ کا نتیجہ ہے کہ پورے ملک میں عوامی سطح پر مسلمانوں کی لنچنگ اور انتظامیہ کی طرف سے مسلمانوں کو فرضی مقدمات میں پھنسانا، مسلم لڑکیوں کو منصوبہ بند طریقے سے مرتد بنانا عام بات ہو گئی ہے، اور ان تمام واقعات پر امت مسلمہ کی مجرمانہ خاموشی یہ بتاتی ہے کہ مسلمان اس جنگ میں اپنی ہار کو تسلیم کر چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میری رائے سے اتفاق نہ کریں، لیکن یہی حقیقت ہے۔ دنیا کی سب سے خطرناک جنگ آپ کے خلاف گزشتہ 20 سالوں سے جاری ہے، اور آپ ابھی تک اس عالمی جنگ کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ جب تک مسلمان اس عالمی نفسیاتی جنگ کی آہٹ کو محسوس کریں تب تک مسلمانوں کا وجود بھی مٹایا جا چکا ہو۔ دھیان رہے کہ میں اسلام کے مٹائے جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ موجودہ مسلمانوں کے وجود کو لاحق خطرے کی بات کر رہا ہوں۔ دراصل مسلمانوں کے خلاف لڑی جا رہی اس نفسیاتی جنگ میں زمین جائیداد پر قبضہ نہیں کیا جاتا۔ اس جنگ میں دنیا کے نقشے نہیں بلکہ خیالات بدلے جاتے ہیں، شہر نہیں جذبات تباہ کیے جاتے ہیں۔ اس جنگ میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنایا جاتا ہے، آدمی کا مذہب نہیں اس کے اعتقاد باطل کیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے آج کے مسلمان مکمل طور پر دجالی نظام کا شکار ہو چکے ہیں اور انہیں اس کی خبر تک نہیں ہے۔ ہندوستان اس دجالی نظام کا مرکز ہے۔ اس کا سب سے بڑا اور قابل اعتبار ثبوت یہ ہے کہ ایک طرف ہندوستان میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، ظالم سنکی بھگوا دہشت گرد مسلمانوں کو جانوروں کی طرح قتل کر رہے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب مسلمانوں کی اپنی خود کی لڑکیاں انہی ظالموں میں اپنا ہمسفر تلاش کر رہی ہیں، ان ظالم دہشت گردوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سماج، اپنے دھرم کی تمام حدیں پار کر رہی ہیں، یہاں تک کہ ان ظالموں کے لیے مسلمانوں کی اپنی لڑکیاں اپنے گھر پریوار اور پوری دنیا کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ ہیں۔ اب آپ کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ آپ بھلے ہی میری باتوں کو سرے سے خارج کر دیں، لیکن اس حقیقت کو آج نہیں تو کل ہر حال میں تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ اس نفسیاتی جنگ میں آپ کی لڑکیوں اور عورتوں کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اور ان کی نظروں میں آپ کو ظالم اور انسانیت کے دشمن ظالم سنگھیوں کو فرشتہ بنا دیا گیا ہے۔ ہندوستانی مین اسٹریم میڈیا دن رات مسلم خواتین کو مسلمان مردوں اور اسلام کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے، اور اصل ظالم بھگوا دہشت گردوں کو مسلم عورتوں کا مسیحا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلم لڑکیوں کو مرتد بنانے کی ایک مکمل تحریک چلائی جا رہی ہے، جبکہ عام مسلمان ابھی بھی اس کو محبت کے نام پر گمراہی کا نام دے رہا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، شاید آپ کی آنکھیں کھول دے۔ اگر ہم نے مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان کی لڑکیوں پہ ٹارگٹ کرنا ہوگا۔ جہاں ہم ان کی لڑکیوں پہ ٹارگٹ کریں گے اپنے آپ ہی سالے کمزور ہو جائیں گے۔ کچھ مت کرو، ہماری مسلمانوں سے لڑائی ہے نہیں، ہمیں تو ان کی لڑکیوں سے پیار ہے۔ کس چیز کی؟ ہم تو اس کی لڑکیوں سے پیار کریں گے نا، کیوں؟ اپنے آپ ہی کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ مسلم لڑکیوں کے مرتد ہونے والے واقعات محض اتفاقی نہیں ہیں، یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے چلائی جا رہی تحریک کا نتیجہ ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ بھی اس نفسیاتی جنگ میں شرمناک ہار سے دوچار ہیں۔ پچھلے کئی سالوں میں آپ کو مسلم مردوں کے موب لنچنگ کی سینکڑوں ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں گی، لیکن اس درمیان آپ نے ایک بھی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جس میں کسی مسلم لڑکی کی موب لنچنگ کی گئی ہو۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ لنچنگ کرنے والوں نے عورتوں کے تقدس کا احترام کیا ہوگا، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔
دنیا کی تاریخ شاہد ہے، اپنی خواتین پر ان سے زیادہ ظلم کرنے والوں کی مثال نہیں ملتی۔ ستی پرتھا اور بیوہ عورتوں سے جینے کا حق چھین لینا، خواتین کی عصمت دری کرنا اور بلاత్కాریوں کی حمایت کرنا اور جہیز کے نام پر عورتوں کا قتل کرنا ان کے یہاں عام بات سمجھی جاتی ہے۔ وہ اسلام جس کو مسلمان اپنی طاقت اور سرمایہ سمجھتا تھا، آج وہی اسلام مسلمانوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھلے ہی دہشت گردی اور عدم برداشت کے لیے اسلام ذمہ دار نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک نیریٹو سیٹ کیا جا چکا ہے کہ دنیا میں پائی جا رہی ہر برائی کی وجہ اسلام اور مسلمان ہیں۔ عالمی اور خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کی ایک بڑی کمزوری یہ رہی ہے کہ وہ اسلام کو پوری دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ خود ان کی ذاتی زندگی میں اسلام کا کتنا اثر ہے۔ دراصل ہندوستان میں اسلاموفوبیا انتہائی خطرناک منصوبہ بند اور مکمل تحقیق اور تیاری کے ساتھ نافذ کیا گیا ہے، جس کی متعدد شکلیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن ہم انہیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ سماج میں جب کوئی مسلمان اپنے کام اور سلوک سے عوام کو فائدہ پہنچاتا ہے تو اس کو اس نفسیاتی جنگ کے مہارتی یہ نہیں کہتے کہ وہ اسلامی تعلیمات اور مسلمان کے اخلاق و کردار کا آئینہ ہے، بلکہ اس کو انسانیت کا نام دے کر اسلام کی خصوصیات پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جب کوئی مسلمان کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو یہی دجالی نظام فوراً اس کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑ کر دکھانا شروع کر دیتا ہے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اسی نفسیاتی جنگ کا اثر ہے کہ آج آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان یہ کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، اس لیے میں اسلام نہیں انسانیت کو اپنا دھرم مانتا ہوں۔ اس دجالی نظام کا دائرہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ مسلم ریاستوں میں پیدا ہونے والے لاکھوں مسلمان بھی انسانیت کو سب سے بڑا دھرم بتانے میں دریغ نہیں کرتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے اور انسانی تقاضوں پر کھرا اترتا ہے۔ صاف لفظوں میں اگر کہیں تو بغیر اسلام کے انسانیت کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہاں بھی اسلام کی تعلیمات کو انسانیت کا نام دے کر اسلام کو عوام سے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک طرف مسلم لڑکیوں کو پریم جال اور مسلم نوجوانوں کی لنچنگ کی جا رہی ہے تو دوسری جانب آپ اور آپ کی نسلوں کو اسلامی تعلیمات سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 2014 سے پہلے ہندوستان میں مسلمان حلالہ تو دور اس لفظ کو بھی نہیں جانتے تھے، لیکن آج اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ مسلمان حلالہ جیسے گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بازاروں اور گلیوں کا ہجوم بتا رہا ہے کہ ہندوستانی مسلمان عورتیں سب سے زیادہ آزاد اور آوارگی کا شکار ہیں، لیکن پوری دنیا کا الزام ہے کہ مسلمان اپنی عورتوں کو قید میں رکھتے ہیں، حالانکہ مسلم عورتوں کے حجاب کو برا بتانے والے غیر اسلامی کام کرنے کے لیے غیر مسلم عورتوں کو اسی حجاب میں پیش کر کے اپنے دھرم کی مہانتا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات پوری دنیا اور ہندوستانی عوام بھی خوب جانتی ہے کہ 35 کروڑ مسلمانوں کو نہ تو قتل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہندوستان سے بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مرکز میں نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کو فسادات کی شکل میں تو بہت کم مارا جا رہا ہے، لیکن منصوبہ بند موب لنچنگ فرضی مقدمات میں مسلم نوجوانوں کی گرفتاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ بات دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ ان کے دلوں میں موجود ایمان اور جذبے کا قتل کر کے وہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے جو انہیں تباہ کر کے بھی کیا جانا ممکن نہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے تو ہر دوسرا مسلمان سیاست کا ماہر کھلاڑی نظر آئے گا، جبکہ زمینی سیاست میں مسلمانوں کی حالت آوارہ بھیڑوں سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کھیل کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 2014 کے بعد کچھ خاص لوگوں کو ہندو ہردے سمراٹ یا بھگوان ثابت کیا جا رہا ہے، اور وہی لوگ ملک کی سیاست میں آئے دن حماقت بھرے بیان اور بے تکے کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جن لوگوں کو خدا ثابت کیا جا رہا ہے وہ اس طرح کی بچکانہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیا واقعی یہ لوگ اتنے ہی بے وقوف ہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں؟ سچائی یہ ہے کہ بے وقوف وہ نہیں بلکہ آپ ہیں۔ وہ انتہائی عقل مند اور بہت ہی ہوشیار لوگ ہیں، جبکہ آپ خود بے وقوف ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے کی حماقت کر رہے ہیں۔
जिन लोगों को बेवकूफ समझकर आप उनका मजाक उड़ाते हैं, दरअसल उन्हीं की जानिब से जानबूझकर आपको यह मौका फराहम किया जाता है ताकि उनके भक्तों को आपके खिलाफ भड़काया जा सके, और आप इन देवताओं की तौहीन करने में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि आपको अपने घरों की भी खबर नहीं रहती। अगर इतना बताने के बाद भी आपके खिलाफ चलाई जा रही ये मुहिम समझ में नहीं आ रही है तो स्क्रीन पर मौजूद इन 2 तस्वीरों को देख लीजिए। अगर आप तहकीक करोगे तो कन्हैया कुमार, उमर खालिद दोनों पर लगे इल्जामात की नौइयत एक है, लेकिन कन्हैया कुमार को हिंदुस्तानी सियासत का टर्निंग पॉइंट कहा जाने लगा, जबकि उमर खालिद उन्हीं नाकर्दा गुनाहों के एवज जेल की हवा खा रहे हैं। ये जितना इबरतनाक है उतना ही अफसोसनाक भी कि कन्हैया कुमार और उमर खालिद एक ही यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रहे, दोनों में सियासत और रिवायत से बगावत करने का हौसला भी एक जैसा ही था। दोनों ने साथ साथ मुल्क के सर्दो गर्म का तज्जिया किया, बिगड़ते समरते हालात से बहुत कुछ सीखा भी। उनके इनकलाबी नारों के सबब सियासत का पारा चढ़ता और उतरता रहा। जब जेएनयू में गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे के सबब कन्हैया कुमार को मुजरिम बनाया गया तो उमर खालिद भी इसी लपेटे में आ गए। उमर खालिद ने कंधे से कंधा मिलाकर कन्हैया कुमार का साथ दिया। कन्हैया कुमार के बढ़ते कदम में उमर की पूरी प्लानिंग शामिल हाल रही। बतौर एक डायरेक्टर उमर खालिद ने कन्हैया कुमार को मुकम्मल सपोर्ट किया। मोतबर जराए की माने तो उमर खालिद की सलाहियतें कन्हैया कुमार से कहीं बेहतर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उमर खालिद एक मुस्लिम जबकि कन्हैया कुमार एक हिंदू घराने से हैं, और आज इसी धर्म के फर्क ने दोनों में से एक को हीरो जबकि दूसरे को विलन बना दिया। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कन्हैया कुमार इसी बाग़याना तेवर के सहारे कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर बेगूसराय से लोकसभा का इलेक्शन लड़े और हारे भी। मोदी हुकूमत के अच्छे दिनों की खिल्ली उड़ाते उड़ाते खुद कन्हैया कुमार के अच्छे दिन आ गए। इधर उमर खालिद महज अपने धर्म की वजह से जेल में सजाएं काट रहे हैं, और वो ऐसे जुर्म की सजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं। ये कितना खतरनाक तस्वुर है कि आज कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कन्हैया कुमार अपने मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देख रहे हैं, जबकि उमर खालिद को अपनी किस्मत और कौम दोनों की बेहिसी पर रोना आ रहा है। आपको याद होगा इन दोनों का एक और बाशऊर और गैरतमंद दोस्त था जिसका नाम नजीब था। उसे यूनिवर्सिटी कैंपस से गायब कर दिया गया। नजीब की मां दरबदर इंसाफ के लिए भटकती रही। बिलाखिर इंसाफ को पुकारते पुकारते उनकी आवाज भी गले में दबकर अटक गई। नजीब तो शायद अब ना आ सके, मगर उमर खालिद और उसके जैसे सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों के लिए भी हम आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे हवास पर अब हमारा कंट्रोल नहीं रहा। हमारे लिए अब इस तरह के वाकयात हमारी जिंदगी का मामूल बन चुके हैं। महज जिंदा रहने को ही हमने अपना मकसद हयात समझ लिया है। हालांकि अगर हमने वक्त रहते होश के नाखून नहीं लिए तो ये जिंदा रहना भी मुश्किल नहीं बल्कि मुहाल कर दिया जाएगा। इसलिए इस नफ्सियाती बीमारी से बाहर निकलकर अपने आने वाली नस्लों की फिक्र कीजिए। आखिर में मैं ये भी वाजे कर देना चाहता हूं कि ये नफ्सियाती बीमारी मुल्क के मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं में भी बराबर पाई जा रही है। जहां 35 करोड़ मुसलमानों का खौफ दिखाकर 100 करोड़ हिंदू भाइयों के मुस्तकबिल का भी सत्यानाश किया जा रहा है। इसके बाद भी अगर नहीं समझे तो आप खुद समझ सकते हैं कि आने वाला कल आपकी नस्लों के लिए क्या ला रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो बराए करम हमारे YouTube चैनल मिल्लत की बात को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया।